وہ عروسی لباس میں ملبوس سرخ و سنہری زیورات کی چمکتی روشنی میں سمٹی بیٹھی تھی۔ کم عمری اور چہرے کے بھول پن نے اس کے روپ کو اس کے نام کی طرح ہی دلکش بنا دیا تھا۔ نرم ریشمی گھونگھٹ اس کے چہرے پر ایسے ٹھہرا تھا جیسے صبح کی پہلی کرن شبنم کو اپنی اوٹ میں لے لے۔ لمبی خمدار پلکیں جھکی ہوئی تھی، مگر ان کے پیچھے خوابوں کی ایک پوری کہکشاں آباد تھی۔ ہونٹوں پر ٹھہری مدھم سی مسکراہٹ اس کے دل کے سکون کی گواہی تھی۔ خوبصورتی میں وہ کسی سے کم نہیں تھی۔ 24 سالہ دلکش، جس کی کان سی جگر جگر کرتی نیلی آنکھیں، سفید بے داغ دودھیا رنگت اور جاذبیت سے بھرپور نقوش اور تراشا ہوا سراپا وہ مکمل حسن خود میں سمیٹے ہوئے تھی۔ وہ ایک متوسط گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، لیکن نانو نے اس کے لیے امیر کبیر اور دیکھا بھالا لڑکا اپنی نازک سی دلکش کے لیے چنا تھا۔ ہر لڑکی کی زندگی میں ایک ایسا لمحہ ضرور آتا ہے جب اس کے خواب حقیقت کا روپ دھار لیتے ہیں۔ آج وہی لمحہ دلکش کی دہلیز پر دستک دے چکا تھا۔ وہ اس رشتے سے مطمئن تھی۔ یہ فیصلہ اس کی نانی قدسیہ بیگم نے کیا تھا، جو اس کی دنیا کا محور تھی۔ انہوں نے اپنی دیرینہ دوست کے ہوتے پوتے کا ایسا نقشہ اس کے ذہن میں کھینچا تھا کہ دلکش اس کی شخصیت سے ملے بغیر ہی اس کے نام سے مانوس ہو گئی تھی۔ اس کے قصے سنتے سنتے دلکش کے دل میں ایک انجانی سی اپنائیت نے جنم لے لیا تھا۔ اس نے اپنے ہمسفر کے تصور کو نہایت نفاست سے تراشا۔ دلکش کی زندگی ہمیشہ سے اتنی پرسکون نہیں تھی۔ وہ ابھی کم سن تھی جب ایک ہولناک حادثے نے اس سے اس کے والدین چھین لیے تھے، مگر قدسیہ بیگم نے اسے اپنی ممتا کی چادر میں اس طرح سمیٹ لیا کہ اسے یتیمی کا احساس تک نہ ہونے دیا۔ انہوں نے ماں بن کر شفقت دی، باپ بن کر سایہ کیا اور دوست بن کر ہر دکھ بانٹا۔ اپنی محدود حیثیت کے باوجود انہوں نے دلکش کی تعلیم و تربیت میں کوئی کمی نہ آنے دی، اپنی آسائش قربان کر دی، اپنی خواہشوں پر پس پش ڈال دیا، مگر اس کی آنکھوں میں کبھی محرومی کا عکس نہ آنے دیا۔ وقت کی تیز دھار نے اگرچہ ان کے وجود کو کمزور کر دیا تھا، بیماری نے انہیں تھکا دیا تھا، مگر دل میں ایک ہی خواہش باقی تھی، اپنی نواسی کو محفوظ اور محبت بھری زندگی کے حوالے کر دینا۔ جب انہوں نے اپنی پرانی ہمراز اور بہن جیسی دوست سے اس رشتے کی بات کی تو ادھر بھی برسوں سے دل میں پلتی ایک خواہش نے سر اٹھایا۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے دلکش کو اپنے پوتے کے لیے مانگ لیا، جیسے دو سہیلیوں نے اپنے محبت کو رشتہ داری میں پرو دیا ہو۔ دلکش نے نانی کی آنکھوں میں اطمینان دیکھا تو اپنے تمام سوال دل میں سمیٹ لیے۔ اسے یقین تھا کہ اس کا ہمسفر اس کے لیے بہترین ثابت ہوگا۔ آج وہ اسی یقین کے سہارے دلہن بنی بیٹھی تھی، اپنی نئی زندگی کی پھولوں سے سجی رہ گزر پر کھڑی، دل میں گلابی محبت کے خواب سموئے ایک ایسے سفر کے آغاز پر جس کی منزلوں سے محبت، تحفظ اور اپنائیت کی روشنی میں ڈھلی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ اپنی سوچوں میں الجھی ہوئی تھی جب کمرے کا دروازہ آہستگی سے کھلا اور وہ اندر داخل ہوا۔ وہ اس کے ہر قدم کی چاپ پر دلکش کا دل رک رک کر دھڑک رہا تھا۔ وہ اس کے پاس بیڈ پر بیٹھ چکا تھا، وہ اسے اپنے بہت قریب محسوس کر سکتی تھی۔ اس کے دل فریب کولون کی مہک دلکش کے حواسوں پر چھانے لگی تھی۔ یہ کچھ بول کیوں نہیں رہا؟ کہیں نانو نے میرے لیے کوئی گونگا دولہا تو نہیں ڈھونڈ لیا؟ اسے نانو سے کوئی بعید نہیں تھا، اس کی محبت میں وہ کچھ بھی کر گزرتی۔ جو دوسری جانب کتنی دیر خاموشی چھائی رہی تھی وہ الجھ گئی اور بالآخر صبر کا پیمانہ لبریز ہوا تو اس نے اپنا گھونگھٹ خود ہی الٹ دیا۔ جیسے ہی گھونگھٹ الٹا تو اس شخص کا چہرہ واضح ہوا۔ 28 سالہ ہینڈسم اور مردانہ وجاہت کا شاہکار، کرسٹل جیسی سبز آنکھیں اور سرخ و سفید رنگت پر ہلکی سی بیئرڈ، کھڑے نقوش۔ دلکش کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ وہ چہرے کو بھلا کیسے بھول سکتی تھی؟ اس کے دل نے شدت سے خواہش کی تھی کہ وہ کاش وہ شخص اس کا دھلا بھلے نہ ہوتا، لیکن یہ کینچی کی طرح چلنے والی زبان شخص گونگا ضرور ہوتا۔ وہ اپنے دھیان میں سائڈ ٹیبل کے دراز کھولے کچھ ڈھونڈ رہا تھا، مگر دلکش کے حسین چہرے کی ہوائیاں اڑ گئیں۔ وہ اسے بہت اچھے طریقے سے پہچان سکتی تھی۔ وہ سید دلبرم بخاری تھا۔ تم؟ وہ پوری طاقت سے چلائی۔ اس کی چیخ سے وہ دل پہ ہاتھ رکھتا بری طرح بڑبڑایا، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس کے منہ نکلنے والے الفاظ بے ساختہ تھے، اور جیسے ہی اس کی نظر خود کو گھورتی دلکش پر پڑی تو وہ اپنی جگہ سے اچھلا۔ تم؟ وہ بھی اسی کے انداز میں چیخا،
نہیں نہیں بی جان، میرے ساتھ یہ ظلم نہیں کر سکتی، تم میری بیوی نہیں ہو سکتی، ایسا کیسے ہو سکتا ہے بھلا؟ مجھے اپنی دلہن میں اس بھیانک چڑیل کا چہرہ کیوں دکھائی دے رہا ہے؟ کہیں میک اپ والی سے تو کوئی غصاخی نہیں ہوئی؟ ادھر بوتی دکھاؤ مجھے۔ وہ قریب ہوتا اس کا چہرہ تھوڑی سے تھام کر دائیں بائیں گھماتا خود کو یقین دلا رہا تھا کہ اس کے سامنے دلہن بنی لڑکی دلکش جہانگیر نہیں ہو سکتی۔ دلکش نے پھیرتے ہوئے اس کا ہاتھ ہٹایا اور اسے ایک زوردار دھکا دیا۔ پہلے مجھے یہ بتاؤ، میری معصوم نانی کو کون سے تعویذ کھول کر پلایا تمہاری دادی نے جو تم جیسے خورانٹ مرد کو پہچان نہیں پائی؟ اللہ، کیا کیا قصے نہیں سنائے تھے نانو نے؟ وہ بیڈ پر بیٹھی باقاعدہ ماتھے پر ہاتھ رکھی دہائیاں دے رہی تھی۔ دلبرم بری طرح تلملا کر رہ گیا۔ ڈفر، نان سینس، اتنا ہینڈسم لڑکا تمہیں خورانٹ مرد دکھائی دیتا ہے؟ خبردار اگر اپنی شاندار پرسنالٹی کے بارے میں کوئی بھی کفریہ کلمات منہ سے نکالے تو ساری یونی کی لڑکیاں میری ایک نظر کے اشارے پر ٹرین کے نیچے آ جانے کو تیار ہو جائیں، اور یہاں موٹی بھینس کے ساتھ میرے تو نصیب ہی پھوٹ گئے۔ بیٹھ کے دوسری سائڈ پر بیٹھا الگ دہائیاں دے رہا تھا۔ اس کے نادر الفاظ سنتی دلکش کا خون کھول اٹھا۔ اس نے لہنگا پاؤں سے سمیٹتے اسے فٹ بال کی طرح کک ماری، اور وہ جو اپنے ہی دھیان میں تھا پوری طرح لڑک کر بیڈ سے نیچے گرا۔ لو، اب مزہ بھی لو، مجھے بھینس بولو گے تم؟ ایسے ہی دولتی ماروں گی نا؟ کمزور سوچ کے ساتھ ساتھ آنکھیں بھی کمزور ہو گئی کیا؟ نازک اندام، گداز بدن، سراپا حسن، لڑکی تمہیں بھینس دکھائی دیتی ہے کیا؟ وہ جلدی سے اٹھ کھڑا ہوا اور اسے کمر پر ہاتھ رکھتے خالص زرانہ انداز میں گھورا، جبکہ وہ بے شرمی سے دانت نکوس کر رہ گئی۔ یہ کوئی خواب نہیں تھا، وہ دونوں پہلے سے ہی ایک دوسرے کو اچھے سے جانتے تھے اور یونیورسٹی لائف سے ایک دوسرے کے دشمن تھے۔ بیجان نے میرے ساتھ یہ کیسے ظلم کر دیا؟ اتنا بھدا مذاق! اگر مجھے پتا نہ ہوتا کہ اتنی جلدی میرا نکاح تم جیسے چڑیل سے کروایا جا رہا ہے تو میں مر جاتا ہوں، لیکن تم جیسی بدتمیز نافرمان لڑکی سے شادی نہ کرتا۔ کاش ایک بار تمہاری شکل شریف کا دیدار کر لیتا۔ کہاں پھنس گیا میں؟ وہ پھر سے کمرے میں ٹہلتا اپنے نصیب کو کوس رہا تھا۔ دلکش کے تو تن بدن میں جیسے آگ لگ گئی تھی۔ واہ، میں قربان جاؤں، میں تو جیسے مر رہی تھی تم جیسے بدتمیز چرب زبان آدمی سے شادی کرنے کے لیے۔ ان کے کندھوں پر بیٹھے فرشتے کا رقیب اور اپنی انگلیاں منہ میں دبائے بیٹھے ہوں گے کہ قدسیہ بیگم کے نام اعمال میں گناہ لکھے ہیں ثواب۔ ہائے اللہ، کیسے کیسے جھوٹے من گھڑت قصے نہیں سنائے نانو آپ نے مجھے۔ آپ کو سارے جہاں میں ایک یہی شخص ملا تھا میرے لیے۔ میرے سارے حسن خوابوں پر پوری کین پانی کی الٹ دی۔ سید دلبرم بخاری کی شان میں اتنی غصاخی! وہ جل کر خاک نہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ او ہیلو، بس بھی کرو، زبان کے آگے خندق ہے کیا؟ مہارانی ادیمتی کا کنواں، نہایت ہی فضول بولتی ہو جب بھی بولتی ہو۔ میں تمہارے ساتھ ساری زندگی تو کیا ایک پل بھی نہیں گزار سکتا۔ ابھی جا کر سب کو بتاتا ہوں کہ اس گستاخ دلہن نے مجھے یعنی سید دلبرم بخاری کی شان میں عظیم غصاخی کرتے اسے زوردار لات مارتے بیڈ سے نیچے پھینکا، اور بجائے معافی مانگنے الٹا مجھے کبھی مرد کبھی آدمی تو کبھی خراٹ بول رہی ہے۔ بیجان تو اپنے پوتے کی اتنی عزت افزائی پر تمہیں ابھی ہاتھ پکڑ کر نانو، تمہاری نانو کے پاس چھوڑ آئیں گی، اور پھر ان کے سامنے پٹر پٹر بولنا۔ اس سے پہلے وہ کمرے سے باہر نکلتا دلکش تو جیسے گہرے خواب سے جاگتی ہوش میں آئی۔ جلدی سے لپک کر اس کا بازو پکڑا۔ رک جاؤ پلیز! اس کی معصومیت سے منمنانے پر تو جیسے دلبرم کو جھٹکا سا لگا۔ حیرت سے آنکھیں پھاڑے اسے دیکھتا دلکش، اور یہ انداز، اسے بات کہاں سے ہو رہی تھی؟ دیکھو دلبرم، پلیز بیجان سے کچھ مت کہنا، تم نے بھی تو مجھے سنانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، حساب تو برابر ہی رہا نا۔ تم جا کر شادی کی پہلی رات انہیں سب بتاؤ گے تو پتہ کیا ہوگا؟ اپنے لاڈلے پوتے کے نصیب پھوٹے پر کہیں وہ انا للہ و انا الیہ ہی نہ ہو جائے۔ نقصان تمہارا ہی ہے سراسر، یا تو مجھے برداشت کرو یا پھر اپنی پیاری بیجان کی بریانی آنسو بہاتے کھاؤ، وہ بھی اپنے ہی ولیمے پر۔ دلبرم نے دانت پیستے ایک جھٹکے سے اپنا بازو چھڑایا اور باقاعدہ کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے بولا، لا حول ولا قوت۔ سو کیا 1001 بدزبان عورتیں مری ہوں گی اور تم پیدا ہوئی ہوگی؟ دیکھنا، تم معصوم شوہر کو شادی کی پہلی رات بلیک میل کرنے پر جہنم میں
तुम्हारा अलग ही मकाम होगा, तुम्हारी बख्शिश नहीं होने दूंगा मैं। रमज़ान भी आने वाला है, शैतानों के गिरोह की सरगना कैद हो ही जाए। वो खुर्राते हुए बोला, जबकि दिलकश मुस्कुराती हुई बैक ग्राउंड से टेक लगाए सुकून से बैठी। देखो, अब तुम मुझ पर गुस्सा दिला रहे हो। तुम्हें मैं खामोश अच्छी नहीं लगती क्या? बस कुछ अरसा मुझे बर्दाश्त कर लो, मेरी नानू ठीक नहीं रहती। वो इस शादी से बहुत खुश है, मैं इनकी खुशी किसी कीमत स्पॉइल नहीं करना चाहती। वो अजीब बेबस से लहजे में बोली थी। कभी सोचा नहीं था इस शख्स के सामने यूं शिकस्त भी तस्लीम करनी पड़ेगी। दिलबरम के माथे पर बल पड़े। अच्छा, और कुछ अरसे के बाद? तीखी चतुरों से पूछा गया तो वो गहरा मुस्कुराई और शान बेनियाजी से बोली, और तो कुछ खास नहीं, बस तुम्हें मेरी आदत हो जाएगी। दिलबरम बुखारी ने उसे आंखें दिखाईं और फिर कुछ सोचते हुए उसके सामने बैठा। अच्छा ठीक है, मगर मेरी एक शर्त है। दिलकश ने आंखें सुपेड़े उसे देखा। वैसे तो वो इसकी कोई भी शर्त मानने की रवादार नहीं थी, मगर क्या करती मजबूरी थी। कैसी शर्त? उसने जलते दिल के साथ पूछ ही लिया। ये जो तुम मुझे तुम कह रही हो ना, ये आज से बंद। अब मैं तुम्हारा शौहर हूँ तो मुझे इज्जत से मुखातिब करना होगा। दिलबरम बुखारी साहब बोलकर मुखातिब करना होगा। वो इसकी घूरती नजरों की परवाह किए बिना भारी सख्त लहजे में बोला था। इसकी बात सुनते रूह का हलक तक कड़वा हो गया। वो अभी शख्स को इज्जत देगी। काश एक बार तस्वीर देखी होती तो इस तस्वीर को आग लगा देती, कभी हाँ न करती। वो सोच ही सकती थी। दिलबरम ने उसे सवालिया निगाहों से देखा। क्या हुआ जाने मन, दिल नहीं मान रहा क्या? कुर्सिया बेगम से बात करूं? तुम्हें फैसला करने में आसानी होगी कि तुम्हें अपने शानदार वलीमे की तकरीब अटेंड करनी है या ज़मीन पर बैठकर सूं सूं करते अपनी नानी के चावल खाने हैं। दिलबरम मासूमी से सारे हिसाब बेबाक करता उसका खून जलाते उसे दिल मिलाने पर मजबूर कर गया। उसने शहादत की उंगली उठाए उसे वार्न करना चाहा तो वो उसकी उंगली थाम कर जोर से दबाता मुट्ठी में दबा गया। बस बस मेरी जान, अब तुम सिर्फ मेरी सुनोगी, मुझे समझ गई ना? वो कमीनगी से बोला तो वह तकलीफ से आंखों में आंसू भरती अपना हाथ छुड़ाने की मछली तो दिलबरम ने हाथ खींचते उसे झटके से करीब किया। वो बेअख्तियार उसके सीने से आ लगी। फौरन हाथ उसके कंधे पर रखते खुद को संभालना चाहा, मगर तब तक वो उसका हाथ छोड़ता उसके सजे सवरे सरापे को बाहों में भर चुका था। दिलबरम की बाहों में आते ही दिलकश का दिल जैसे धक से रह गया। वो लम्स गुर्बत का पहला एहसास उसे साकित कर गया था। घुटने लगा। उसके जिस्म का हर हिस्सा जैसे इस गुर्बत से आगाह हो रहा था। वो उसके इतने करीब थी कि दिलबरम की सांसों की गर्मी उसके चेहरे से टकरा रही थी। दिलबरम भी एक लम्हे के लिए साकित हो गया। दोनों की धड़कनें आपस में जैसे मगम हो रही थी। उसके वजूद की नरमाहट, उसकी धड़कन, पलकों की हल्की सी लर्जिश, सब कुछ उसके अंदर कोई नया तूफान उठा रहा था। वो खुद भी हैरान था कि उसका दिल इस कदर बेकाबू क्यों हो रहा है। दिलकश ने आहिस्ता से नाजुक हाथ दिलबरम के सीने पर रखे थे, जैसे वक्त थम सा गया था। दिलबरम की आंखों में एक गहरी शिद्दत थी। इसकी गुर्बत नशा बनकर हवासों पर छा रही थी। वो आहिस्ता से उसके चेहरे पर झुका, इतना करीब कि दिलकश की पलकें कांपने लगी। तुम इतनी हसीन भी हो सकती हो, इतनी दिलकश, इतनी नाजुक। इसकी आवाज़ जज्बात से लबरेज थी। मैं तुम्हें कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता, मगर तुम मेरे दिल को अजीब अंदाज में धड़का रही हो। दिलकश की सांस जैसे रुक जाने को थी। दिलबरम के अल्फाज जैसे दिल पर किसी वही की सूरत उतर रहे थे। वो चाह कर भी खुद को उसे दूर नहीं कर पा रही थी। दिलबरम ने नरमी से उसका चेहरा ऊपर करते उसकी आंखों में देखा। इनके दरमियान फासला तकरीबन ख़त्म हो चुका था। दिलकश को अपनी धड़कन अपने कानों में सुनाई देने लगी थी। तुम तो मेरी पक्की दुश्मन हो दिलकश, मगर अब दुश्मनी जान लग रही हो। अब बात मान क्यों नहीं लेती तुम मेरी? वो धीरे से सरगोशी में बोला। दिलकश चौंक कर होश में आई थी। उसे बेड पर धक्का देते खुद को संभालती दूर हुई, जबकि वो कोहनी के बल लेटा उसकी बिगड़ी हालत का मज़ा लेता उसके जवाब का मुंतज़िर था। अच्छा, बस कोशिश करूँगी। ज़्यादा फैलने की कोशिश नहीं करो। इतना हैवी ड्रेस पहनकर मैं वैसे भी थक गई हूँ। बाकी मेरी खुशी तुम्हारी शक्ल देखकर ही हवा हो गई थी। मैं चेंज करने जा रही हूँ। दिलबरम ने उसे घूरते उसका रास्ता रोका तो बुरी तरह जिद हुई। अब क्या हुआ? क्यों दीवार बनकर खड़े हो? हटो सामने से। हश हश।
उसे बेनियाजी से रास्ते से हटाते ही वॉशरूम में बंद हो गई थी। बदतमीज, ऊंची आवाज में बड़बड़ाया। इस रात को लेकर क्या कुछ नहीं सोचा था उसने, क्या क्या ख्वाब नहीं सजाए थे, मगर दिलकश की शक्ल देखकर सारा मूड गलत हुआ था। रूनुमाई का कीमती तोहफा यूं ही दराज में पड़ा था। वो कबर्ड से अपना नाइट सूट निकालता स्टडी रूम में घुस गया। दोनों एक साथ चेंज करके बाहर निकले थे और दोनों की तेज नजरी बेड पर थी। वो दोनों एक साथ भागकर बेड पर काबिज हुए। मैं बहुत थक चुकी हूँ, मैं बेड पर सोऊंगी और तुम वहाँ सोफे पर। नहीं, पूरा कमरा खाली है, कहीं भी सो जाओ। वो पिलो सर के नीचे रखती सुकून से लेटती तो दिलबरम ने उसे खा जाने वाली नजरों से देखा। तुम्हारा दिमाग तो मैं अभी दुरुस्त करता हूँ। इसे शर्ट रिमूव करते देख वो भिड़क कर उठी। और मिस्टर दिलबरम बुखारी, ये क्या हरकत है? दिलकश उसे फटी फटी निगाहों से देखती चीखी। दिलबरम ने उसे मखमूर नजरों से देखा। आहिस्ता आहिस्ता चीखो जाने मन, बाहर मेहमान भी लाउंज में सो रहे हैं, तुम्हारी ये चीखें सुनकर पता नहीं क्या क्या सोचेंगे। और देखो, मैंने तो तुम्हें छुआ भी नहीं, वरना जिन लोगों से तुमने मुझे भिखारी बोला है उन्हें मैं चूम कर बदला उतारूंगा। दिलकश इसकी बात का मतलब समझती कानों की लो तक सूख पड़ गई। चेहरा शर्म से सूख हुआ तो दिलबरम को जैसे मजा आया था उसे यूं सताकर, मतलब इसकी कमजोरी हाथ लग गई थी। उसने हाथ बढ़ाकर उसे अपनी तरफ खींचा तो वो उसके सीने से आ लगी, लेकिन उसकी गिरफ्त में आने से पहले ही वो उससे दूर हुई। क्या हुआ, सोना नहीं है? मुझे तो आदत है, मैं ऐसे ही सोता हूँ। अब पिलो की जगह तुम्हें बाहों में भरकर सोना पड़ेगा। मेरा ख्याल है तुम पिलो से ज़्यादा सॉफ्ट हो। उसके इरादे जानती 1 मिनट से पहले बेड से उतरी। खबरदार जो मुझे हाथ लगाने की कोशिश भी की तो। तौबा इस्तग़फ़ार, इतनी गंदी सोच है तुम्हारी। अगर अब मुझे घूरा भी तो पुलिस में रिपोर्ट कर दूंगी। जानते नहीं क्या मरियम नवाज को औरतों को कितने हुकूक दिए हैं? उसे फोन करती वो तनफन करते सोफे पर धम से गिरी तो दिलबरम ने पिल्लो में मुंह छुपाते अपनी उम्र डालने वाली हंसी रोकी। वो दोनों तो यूनिवर्सिटी लाइफ से ही ऐसे थे, एक दूसरे को जिज करने का कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं देते थे। और अब तो दिलबरम के हाथ उसे खूब तंग करने का मौका आया था। वो शौहर था उसका, महरम, वो कुछ भी कर सकता था, जबकि वो उसे गुस्से से घूर रही थी। कान खुलकर सुन लो सैयद दिलबरम बुखारी, आज तो माफ़ कर रही हूँ, लेकिन मैं बता रही हूँ, कमरे में जो भी पहले आएगा वो बेड पर सोएगा और दूसरा सोफे पर। इसकी बात के जवाब में वो गहरा मुस्कुराया और उसे देखते बेशर्मी से आंख मारी। मैं जानता हूँ मैं बहुत हैंडसम हूँ, गुड लुकिंग हूँ, यूँ मत देखो ना, वरना फिर मुझसे शिकायत मत करना। वो उसका सुकून खारिज करता उसे तिलमिलाने पर मजबूर कर गया। मरो तुम घटिया इंसान। वो उस पर लानत भेजती मुंह पर तकिया रख चुकी थी, जबकि वो गुनगुनाता लाइट ऑफ करता पूरी तरह बेड पर फैलकर सोया था। ठर की लच्चा, दिलकश की सलवातें वो बखूबी सुन रहा था। उसे जवाब कर देने का सोचा, वो नींद की गहरी वादी में उतर गया। वो सुकून से सोया। दिलकश को इस वक्त जहर लग रहा था। तो मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह सबक सिखाऊंगी दिलबरम बुखारी। वो तरह तरह के प्लान सोचती गहरी नींद सो चुकी थी। जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे थे इन दोनों की नोकझोंक में भी शिद्दत आती जा रही थी। वो इस तरह लड़ते जैसे दो जिद्दी बच्चे एक ही खिलौने पर अड़ गए हों, और अगर कोई तीसरा उन्हें देख लेता तो यकीनन सर पकड़ कर बैठ जाता कि ये शादीशुदा जोड़ा है या नर्सरी के तालिब इल्म। हैरत की बात यह थी कि इनकी ये जंग सिर्फ कमरे की 4 दीवारी तक महदूद रहती। घर वालों के सामने वो मुकम्मल तौर पर हैप्पी कपल का किरदार निभाते। सब कुछ इतना परफेक्ट होता कि कोई शक की गुंजाइश ही न रहती। सबसे ज़्यादा खुश तो अभी जान थी। दिलबरम को मुस्कुराता देखती तो हाथ उठाकर शुक्र अदा करती कि दिलकश जैसी हसीन और सलीका शार लड़की ने इनके पोते की ज़िंदगी संवार दी, उसे जन्नत बना दिया। अगर बेचारा पोता ये सब सुन लेता तो शायद 2 महीने तक सदमे से बाहर ना आ पाता। उसे तो अपनी यही जन्नत रोज़ाना किसी मैदानी जंग से कम नहीं लगती थी। दूसरी तरफ खुदसिया बेगम का हाल भी कुछ मुख्तलिफ न था। वो दिल ही दिल में मुतमईन थी कि इनकी नवासी को सैयद दिलबरम बुखारी जैसा समझदार और ख्याल रखने वाला हमसफ़र मिला है। इन दोनों को बज़ाहिर खुश देखकर उनकी आंखों में सुकून उतर आता। वो जानती थी कि अगर ये रिश्ता टूटा तो खुदसिया बेगम का दिल भी टूट जाएगा, और यही सोचकर वो दिलबरम जैसे शख्स को भी बर्दाश्त की जा रही थी। हकीकत ये थी कि दिलबरम और दिलकश यूनिवर्सिटी के ज़माने में एक दूसरे के लिए दर्द सर बने हुए थे।
ایک ہی گروپ میں ہونے کی وجہ سے مقابلہ بازی، بحث اور جنگ روز کا معمول تھی، اور کبھی تو بات اتنی بڑھ جاتی کہ منظر واقعی جنگ عظیم کا نقشہ پیش کرنے لگتا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو سخت ناپسند کرتے تھے، بلکہ بعض اوقات تو یوں لگتا جیسے جانی دشمن ہو، مگر اب حالات بدل چکے تھے۔ دشمنی کو رشتے کا نام دے دیا گیا تھا، انا کی جگہ مجبوری نے لے لی تھی، اور نفرت کے ساتھ ساتھ ایک خاموشی سی ذمہ داری بھی ان کے درمیان آ کھڑی ہوئی تھی۔ شادی کو نبھانا تھا، گھر والوں کی خوشی کو قائم رکھنا تھا، اس لیے وہ ایک دوسرے کو برداشت کرنے کا ہنر سیکھ رہے تھے۔ اس نے اٹھایا، چہرے پر تھکن ہی تھکن تھی۔ سیڑھیاں جیسے ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ وہ 1 2 3 4 گنتی ہوئی اوپر چڑھتی جا رہی تھی، مگر ہر موڑ کے بعد نئی سیڑھیاں اس کے سامنے آ کھڑی ہوتی۔ دل بے نام سے خوف میں جکڑا ہوا تھا۔ آخرکار جب آخری زینہ پار کیا تو سامنے ایک دروازہ تھا۔ اس نے لرزتے ہاتھ سے دروازہ کھولا اور باہر قدم رکھا۔ وہ کسی بلند عمارت کے ٹیرس پر کھڑی تھی۔ رات اپنے جوبن پر تھی۔ آسمان پر چاند پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا، مگر فضا میں ایک ہولناک سناٹا اور دہشت گھلی ہوئی تھی۔ اچانک چاروں طرف سے گولیوں کی تیز آواز سے گونجنے لگی۔ وہ گھبرا کر آگے بڑھی تو چند قدم کے فاصلے پر اسے دلبرم کھڑا نظر آیا، ہاتھ میں گن تھامے۔ دلبرم کی آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی۔ اس کا اٹکا ہوا سانس ایک دم سے بحال ہوا اور وہ بے اختیار اس کی طرف دوڑی۔ ابھی وہ چند قدم کے فاصلے پر ہی تھی کہ ہوا کو چیرتی ہوئی ایک گولی سیدھا دلبرم کے سینے میں پیوست ہو گئی، اور وہ سینے پر ہاتھ رکھے گھٹنوں کے بل بیٹھتا چلا گیا۔ وہ خون میں لت پت ہو رہا تھا۔ دلبرم، دلکش کی دل خراش چیخ گونجی۔ وہ پاگلوں کی طرح اس کی طرف لپکی، مگر جب تک وہ پہنچی اس کا وجود ساکت ہو چکا تھا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے دلبرم کو پکڑنا چاہا، مگر اس کی ہتھیلیاں گرم خون سے تر ہو گئی۔ وہ اپنے ہاتھوں کو دیکھتی رہ گئی جو سرخ ہو چکے تھے۔ دل دہلا دینے والا منظر اس کی آنکھوں میں ٹھہر گیا۔ سانسیں ٹوٹ ٹوٹ کر نکل رہی تھیں، جسم پسینے سے شرابور تھا۔ وہ نفی میں سر ہلاتی پیچھے ہٹی۔ اچانک اس کی آنکھ کھل گئی۔ وہ بری طرح کانپ رہی تھی۔ کمرے میں نیم اندھیرا تھا۔ اس نے گھبرا کر سائڈ ٹیبل پر رکھا لیمپ جلایا اور گھبرا کر اپنے ہاتھوں کو دیکھا۔ ہاتھ تو بالکل صاف تھے، نہ خون نہ کوئی نشان۔ اس نے ڈرتے ڈرتے کمرے میں نظر دوڑائی۔ دلبرم اس کی طرف پشت کیے گہری نیند میں سو رہا تھا۔ دلکش کی بے قابو دھڑکن کچھ مدھم ہوئی، مگر آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ 10 دن میں چوتھی بار اس نے یہی خواب دیکھا تھا۔ کیوں وہ بار بار دلبرم کو مصیبت میں دیکھ رہی تھی؟ اسے تو اس سے محبت بھی نہیں تھی، پھر کیوں اس کی تکلیف اسے اندر سے چیر دیتی؟ خواب میں دلبرم باسل کے گرتے وجود کے ساتھ اسے اپنے والدین کی میتیں یاد آ گئی تھی۔ وہ درد، وہ کھو دینے کا کرب وہ آج تک نہیں بھولی تھی۔ وہ کسی کو بھی اس انجام سے گزرتا نہیں دیکھ سکتی تھی، خاص طور پر دلبرم کو تو کبھی نہیں، چاہے ان کے درمیان سو اختلاف صحیح، مگر وہ اس کا شوہر تھا، اس کا سرپرست، اس کی زندگی کا حصہ۔ خدا نہ کرے اسے کچھ ہو۔ اس کے دل نے فوراً بدشگونی کو جھٹک دیا۔ اگر دلبرم کو کچھ ہو گیا تو شاید وہ خود بھی زندہ نہ رہ سکے۔ وہ آہستہ سے اٹھتی اس کے قریب جھک گئی۔ اس کا پرسکون چہرہ کسی معصوم بچے کی مانند لگ رہا تھا، بالکل بے خبر کہ کوئی اس کے لیے آنسو بہا رہا تھا۔ دلکش کی آنکھوں سے تشکر کے آنسو بہہ نکلے۔ وہ دلبرم کو شاید کبھی نہیں بتا سکتی تھی کہ وہ ان چند ماہ میں اس کے لیے کیا سے کیا ہو گیا تھا۔ اسی لمحے فجر کی اذان کی آواز کانوں میں پڑی۔ دل میں عجیب وسوسے ابھی تک موجود تھے، مگر اس نے خود کو سنبھالا، دوپٹہ گلے میں ڈالا اور وضو کے لیے واش روم کی طرف چلی گئی۔ وضو کر کے باہر نکلی تو ایک نظر پھر دلبرم باسل پر ڈالی۔ وہ بدستور گہری نیند میں تھا۔ دلکش کی آنکھوں میں نمی پھر ابھری، مگر اس نے جلدی سے آنسو پوچھ دیے۔ وہ اسے کبھی خبر نہیں ہونے دینا چاہتی تھی کہ وہ اس کے لیے کیا محسوس کر رہی تھی۔ وہ ڈریسنگ روم میں چلی آئی تھی اور جائے نماز بچھائے اللہ کے حضور کھڑی ہو گئی۔ اس کی پیشانی جب سجدے میں جھکی تو لبوں پر صرف ایک دعا تھی، یا اللہ میرے نصیب میں جو بھی آزمائش لکھ، مگر دلبرم کو سلامت رکھنا، اسے ہر آفت سے محفوظ رکھنا۔ میرے پاس نانو اور دلبرم کے سوا اور ہے ہی کون؟ میں اسے کھونے کا حوصلہ نہیں رکھتی۔ اس کے رونے سے زخمی کی آواز نہ جانے کب تک اونچی ہوئی کہ اس کی سسکیاں سوئے ہوئے دلبرم کے کانوں تک بخوبی پہنچی۔ وہ گھبرا کر جلدی سے اٹھا تو وہ صوفے پر موجود نہیں تھی۔ وہ جیسے نیند بے چین ہوا۔ 2-4 منٹ اس نے کروٹیں بدل کر اس آواز کو کانوں میں پڑنے سے روکا،
مگر جب مسلسل ہچکیوں کی آواز کانوں میں گونج رہی تھی تو اس نے اپنی مندی مندی آنکھیں کھولی، سارے کمرے میں نگاہ دوڑائی۔ کمرہ نیم اندھیرے میں۔ اس کی نگاہ ڈریسنگ روم تک گئی۔ وہ بے چینی سے ننگے پاؤں ڈریسنگ روم کے اد کھلے دروازے میں کھڑا ہو گیا۔ سامنے ہی وہ دوپٹے خوبصورتی سے حجاب کی صورت لیے لپیٹے جائے نماز پر بیٹھی دونوں ہاتھ پھیلائے ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ وہ کتنے ہی پل بنا پلکے جھپکائے اسے دیکھتا رہا۔ اس کے لب سختی سے آپس میں پیوست ہو گئے تھے۔ دلکش کا یوں چھپ چھپ کر رونا، کہیں وہ اللہ سے اس کی شکایت تو نہیں کری؟ ایک پل کو بےتکا سا خیال اس کے ذہن میں آیا تو اس نے فوراً سر جھٹکا۔ اسے نہ جانے کیوں دلکش کا اس طرح رونا اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ وہ یوں ہی دروازے سے ٹیک لگایا اسے دیکھتا رہا۔ وہ دعا ختم کرنے کے بعد وہ جائے نماز رکھتی جیسے ہی بے دہانی میں دروازے سے گزر کر جانے لگی تو دلبرم نے ایک جھٹکے سے اس کا بازو جکڑ کر اپنی جانب کھینچ لیا۔ وہ بری طرح لڑکھڑائی، لیکن دلبرم نے اسے بازو کے ہلکے لیتے اسے سنبھال لیا۔ دلکش کی نمی لیے حسین نیلی آنکھوں میں اس پر نہ جانے کیا تھا کہ دلبرم کے دل نے ایک بیٹ مس کی، جبکہ دلکش نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کیا وہ تمہیں سب خیر تھی نا؟ رو کیوں رہی تھی اتنی صبح؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتا پوچھنے لگا۔ خلاف معمول وہ نہ تو چیخی تھی نہ چلائی، بس خاموش نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ دلکش، کیا ہوا؟ کیا میرے زندہ ہونے پہ صدمے میں ہو؟ دعا مانگ رہی تھی کہ میں… دلبرم، وہ اس کے لبوں پر اپنی نازک ہتھیلی رکھتی اسے خوف زدہ نظروں سے دیکھتی۔ اس پر وہ دلبرم بخاری کو حیران کر گئی۔ اس کے چہرے پر عجیب بچوں جیسا خوف تھا۔ اتنی دیر بعد اس کا سکتہ ٹوٹا تو وہ اس کے لبوں سے ہاتھ ہٹاتی دور ہوئی۔ تم انتہائی فضول آدمی ہو دلبرم بخاری۔ مانا کہ ہم دونوں کی آپس میں بنتی نہیں، پھر بھی میں گھٹیا پن میں تمہارے معیار تک نہیں پہنچ سکتی۔ جیسے ہی وہ اپنی بات کہتی پلٹی، وہ اسے واپس اپنی جانب کھینچتا، اس کی پشت کو سینے سے لگاتا، اسے باہوں میں قید کر چکا تھا۔ دلکش کا پورا وجود کپکپا سا گیا۔ چھوڑو مجھے، کیا کر رہے ہو صبح صبح؟ وہ اس کی گرفت میں مچل کر رہ گئی تھی۔ دلبرم نے بہت سکون سے اپنا گال اس کے ملائم گال سے مس کرتے ایک جھٹکے سے اس کا دوپٹہ اتار کر صوفے پر پھینکا۔ دلکش تو گویا پتھر کی ہو گئی۔ دلبرم، وہ چیخی، لیکن وہ پرسکون انداز میں اس کی گردن پر اپنی سانسیں چھوڑتا اسے تڑپا گیا۔ پاگل ہو گئے ہو کیا؟ یہ دماغ پر کوئی چوٹ لگ گئی ہے؟ وہ چلائی تو دلبرم نے اسے گھما کر بیڈ پر پھینکا۔ وہ تڑپ کر اسے پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھتی پیچھے سرکی۔ تم اسے اتنا ڈر کیوں رہی ہو دلکش؟ شوہر نامدار ہوں تمہارا، تم نے مجھے گھٹیا کہا تو بس وہی چیک کر رہا ہوں کہ کتنا گھٹیا ہو سکتا ہوں۔ وہ دانت پیستے اس کے قاتل سراپے کو بھرپور نگاہوں سے دیکھتا دھم سے اس کے قریب گرا تو دلکش بلا کی تیزی سے اسے دور ہوتی بیڈ سے اتری، لیکن وہ اسے پھر سے جھپٹ کر بیڈ پر گرا تھا۔ اس کے وجود پر سایہ فکن ہوا۔ دلکش کا گھبرایا سرخ چہرہ اور خوف زدہ سی آنکھیں دیکھ کر اسے ہنسی تو بہت آئی، لیکن وہ ضبط کر گیا۔ چھوڑو مجھے، نہیں تو ابھی تمہاری بیجان کو جا کر بتا دوں گی کہ ان کا پوتا صبح صبح اللہ توبہ کرنے کے بجائے کیا گھٹیا حرکتیں کر رہا ہے۔ دلبرم اس کی بات سنتا کھل کر ہنسا۔ شوق سے بتانا، پہلے گھٹیا حرکت کرنے تو دو جانم، اور پتہ ہے بیوی کو پیار کرنے کا ثواب بھی ملتا ہے۔ تمہیں پیار کر کے تو میں سیدھا جنت کا ٹکٹ کٹاؤں گا میری جان۔ وہ سرگوشی میں کہتا اس کے چہرے پر جھکا، اس کے گال پر لب رکھ گیا۔ دلکش کا لرزتا وجود ایک دم ساکت ہوا۔ اس کے وجود کی نازکی اور مہک، اور پھر اس دشمن جاں کا اتنا قریب ہونا۔ دلبرم کی دھڑکنوں الگ لے پر دھڑکا رہا تھا۔ وہ بے خود سا اس کے دوسرے گال پر بھی جھکا۔ دلبرم، وہ گھبرا کر بولی تھی۔ وہ اس کے حسین آنکھوں میں دیکھتا، اس کے لبوں پر جھکا، اس کی مزاحمت کرتے وجود پر گرفت مضبوط کرتا، وہ اس کے لبوں میں پیوست کرتا جیسے ہوش کھونے لگا۔ جذبات آج ایک الگ ہی طوفان برپا کر رہے تھے۔ دلکش، اس نے دلکش کے گال پر انگلی پھیری۔ اس کے ہونٹ دلکش کے ہونٹوں سے ایک سانس کے فاصلے پر تھے۔ دلکش کی آنکھوں میں نمی چھلکی تو وہ جیسے ہوش میں آتا اس سے دور ہوا۔ وہ جلدی سے اٹھی اور صوفے پر پڑا دوپٹہ اٹھاتی جلدی سے اوڑھ لیا۔ دلبرم نے قدرے دلچسپی سے اسے دیکھا۔ اس کے لمبے گھنے بال بہت بار دلبرم کی نظر میں آئے تھے، لیکن اس لمحے اس کے لمس کی آشنائی پا کر جیسے وہ دلبرم کی دھڑکنوں کے تار ہلانے کی وجہ بنی تھی۔ اس کی گھبرائی سی صورت اور حیا کے بوجھ سے لرزتی پلکیں دلبرم کو جیسے سب فاصلے مٹانے کو اکسا رہی تھی۔ وہ اس لڑکی کے تلسم میں جکڑنا نہیں چاہتا تھا، لیکن خود کو آزاد کرنا بھی تو آسان نہیں تھا۔
اس نے رخ موڑ کر دلبرم کو دیکھا تو وہ بھی اسے دیکھ رہا تھا۔ دلکش کے چہرے پر اضطراب تھا۔ وہ بہت کچھ کہنا چاہتی تھی مگر الفاظ جیسے کھو گئے تھے۔ دلبرم نے ایک گہری سانس لی۔ اب اگر تم یہ چاہتی ہو کہ میں اپنے اس رویے کی تم سے معافی مانگوں تو یہ نہیں ہوگا۔ میں پھر سے یہی کہوں گا کہ شوہر بیوی سے رومانس کرے تو ثواب ملتا ہے، اور اگر بیوی کرے تو ثواب ڈبل بھی ہو سکتا ہے۔ تو میرے قریب آؤ جانے من، اور اپنے دلبر کے پیار میں خود کو فنا کر دو۔ اس کے لہجے اور آنکھوں کی شرارت پر وہ لال بھبوکا ہو کر چلائی تھی، شٹ اپ، تم انتہائی غیر ضروری بکواس کرتے ہو، خبردار جو دوبارہ مجھے ہاتھ بھی لگایا تو جان سے مار دوں گی۔ دلبرم کھل کر ہنسا۔ اور تم کتنی ان رومانٹک بیوی ہو، اتنا ہینڈسم شوہر ملا ہے، تمہیں تو شادی کی رات بھی بتاتا کہ لڑکیاں میرے ایک اشارے پر چلتی ٹرین کے آگے لے جائیں، اور تم، خیر میں ہوں نا تمہارا شوہر، تمہارا دلبر، میں تمہیں بتاؤں گا کہ رومانس کیسے کرتے ہیں۔ ویسے بھی اب تو کنٹرول نہیں ہوگا، میرے منہ کو تمہارا چسکا جو لگ گیا۔ وہ بھاری خمار آلود آواز میں کہتا اس کی طرف بڑھا تو جو اسے کراری سنانے کے چکر میں تھی اس کے ارادے جانتی فوراً سے پہلے کمرے سے بھاگی۔ دلبرم کی ہنسی چھوٹ گئی تھی۔ دلکش کے چہرے تاثرات ہی کچھ ایسے تھے۔ کچھ ہی دیر بعد جب وہ تیار ہو کر نیچے اترا تو ڈرائنگ روم میں ہی بی جان اپنی اینک ناک پر جمائے موبائل دیکھ رہی تھی۔ اسے دیکھتے ہی ان کے لبوں پر وہ مانوس سی شفقت بھری مسکراہٹ آ ٹھہری۔ السلام علیکم بی جان۔ وہ ان کے قریب بیٹھ گیا۔ انہوں نے موبائل ٹیبل پر رکھ دیا۔ دلبرم کی نظریں بے اختیار پورے ہال میں دلکش کو ڈھونڈ رہی تھی۔ بی جان اس کی نظروں کی بےتابی بھانپ کر وہ ہلکا سا مسکرائیں۔ وہ کچن میں نہیں ہے، صفیہ ملازمہ اکیلی ہے، ناشتہ بنا رہی ہے، اور ہاں تمہارے لیے خبر ہے، اچھی خبر۔ دلبرم نے چونک کر سر اٹھایا۔ کیسی خبر؟ بی جان کی آنکھوں میں عجیب سی چمک ابھری۔ مکرم آ رہا ہے پاکستان، اور اس بار واپس نہیں جائے گا، وعدہ کیا ہے اس نے مجھ سے۔ ایک لمحے کو دلبرم ساکت رہ گیا۔ آپ کا مطلب ہے بابا آ رہے ہیں ہمیشہ کے لیے؟ آواز میں کپکپاہٹ تھی جیسے وہ چھپا نہ سکا۔ بی جان کی پلکیں بھیگ گئی۔ ہاں بیٹا، اس بار وہ یہیں رہے گا، اور دلکش اوپر روم کی صفائی دیکھ رہی ہے، میں نے کہا تھا مہمان خاص ہے۔ دلبرم کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو ڈھلکے۔ وہ اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا تھا، صرف 2 برس کا تھا جب اس کی ماں دنیا سے رخصت ہو گئی۔ ایک طرف باپ کا ٹوٹا ہوا دل، دوسری طرف معصوم بچے کی سسکیاں۔ وہ گھر مدت و سوگ میں ڈوبا رہا۔ مکرم بخاری نے اپنی شریک حیات کے بچھڑنے کے بعد خود کو صرف بیٹے کے لیے وقف کر دیا تھا۔ کاروبار، خواب، جوانی، سب کچھ ایک طرف رکھ کر وہ دونوں اس کے ساتھ سایہ بنے رہے۔ وقت گزرتا گیا، دلبرم بڑا ہوا تو باپ کی آنکھوں میں چھپا تھکا ہوا دکھ پڑنے لگا۔ کاروبار من پڑ چکا تھا۔ تبھی بی جان کے اصرار پر مکرم بخاری بیرون ملک چلے گئے۔ 5 سال پہلے جرمنی میں نیا بزنس شروع کیا، اور پھر مصروفیتوں کا ایسا حصار بنا کہ پاکستان آنا ممکن نہ رہا۔ دلبرم نے اپنی تعلیم مکمل کرتے ہی پاکستان میں کاروبار سنبھال لیا۔ وہ خود کئی بار جرمنی گیا، باپ سے ملا بھی، مگر بی جان کو تنہا چھوڑ کر زیادہ دن وہاں رہنا اس کے لیے ممکن نہیں تھا۔ آج برسوں بعد یہ خبر کہ مکرم بخاری ہمیشہ کے لیے واپس آ رہے ہیں اس کے لیے کسی عید سے کم نہ تھا۔ وہ جھک کر بی جان کا ہاتھ تھام کر چوم گیا۔ میں بہت خوش ہوں بی جان، آپ نے 5 سال ان کی دوری سہی۔ بی جان نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ ہاں آسان نہیں تھا، مگر یہ سب تمہارے مستقبل کے لیے تھا۔ تمہاری ماں کے جانے کے بعد مکرم کا دل کاروبار سے اچٹ گیا، سب کچھ بکھر رہا تھا۔ اگر میں اسے نہ بھیجتی تو شاید وہ کبھی تم سے دور نہ جاتا، مگر کبھی کبھی وقتی جدائی مستقل سکون کے لیے ضروری ہوتی ہے۔ دلبرم نے نم آنکھوں سے مسکرا کر سر جھکا لیا۔ آج اسے پہلی بار لگا کہ گھر کی فضا اور اس کی زندگی واقعی مکمل ہونے جا رہی ہے۔ رمضان کا بابرکت مہینہ شروع ہونے جا رہا تھا، اور وہ دل ہی دل میں خدا کا لاکھ لاکھ شکر ادا کر رہا تھا کہ اللہ نے اس کا دل خوشی سے بھر دیا۔ مکرم کی واپسی کی خبر کے بعد گھر میں ہلچل سی تھی۔ وہ سیدھا اوپر آیا۔ کمرے کا دروازہ ادھ کھلا تھا، اور اندر دلکش فرش پر گھٹنوں کے بل بیٹھی الماری کے نچلے خانے سے بیڈ کور نکال رہی تھی۔ اس کے بال ڈھیلے ہو کر کندھوں پر بکھرے تھے، اور وہ خود سے لاپرواہ بنی بس کام کر رہی تھی۔ دلبرم دروازے سے ٹیک لگا کر کچھ دیر خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ تو یہ ہے وہ خاص تیاری جو بی جان کروا رہی تھی؟ اس کی آواز میں ہلکی سی تپش تھی۔ دلکش چونکی، پلٹ کر اسے دیکھا اور فوراً سنبھل گئی۔ تم؟
दरवाज़ा तुम्हें खटखटाना नहीं आता? उसने कदरे नाराज़ी से कहा। साथ फिसलता दुपट्टा सर पर जमाया। अपने ही कमरे में इजाज़त? वैसे तुम काफ़ी मेहनत करी हो बाबा के लिए या मुझे मुतासिर करने के लिए। वो करीब चला आया तो वो फ़ौरन खड़ी हो गई। आंखों की चमक खफगी में बदल गई। हर बात को मजाक बनाना ज़रूरी है क्या? इस बार दिलबरम ने मुस्कुराने की कोशिश नहीं की। ज़रूरी नहीं, मगर शायद मैं संजीदा होने से डरता हूँ। इसका लहजा बदल चुका था। दिलकश ने उसे हैरत से देखा। वो इसके और करीब आकर रुका और धीरे से बोला, डरता हूँ दिलकश, इस बात से कि कहीं बाबा तुम्हें कबूल ना करें या तुम उन्हें। दिलकश के तासुरात एकदम बदले। मैं क्यों कबूल नहीं करूँगी? वो आपके बाप हैं, मेरा भी तो रिश्ता बनता है उनसे। उसने सच्चाई से कहा। दिलबरम ने मुस्कुराहट जब्त की। रिश्ता बनता तो है दिलकश, मगर निभाना भी पड़ता है, जिसे हमें निभाना पड़ रहा है। उसके अल्फाज में कोई तंज नहीं था, मगर फिर भी वो तीर की तरह लगे। तुम्हें क्या लगता है मैं नहीं निभा रही? इसकी आवाज़ कांप गई। दिलबरम ने पहली बार साफ गोई से कहा, मुझे लगता है तुम मुझसे दूर रहती हो। हर बार जब मैं करीब आता हूँ तुम दीवार खड़ी कर देती हो। अगर ऐसा नहीं होता तो अब तक मैं बाबा बनने वाला होता। दिलकश मुँह खोले उसकी चमकती शरारती आंखों में देखती रही और जब मतलब समझ आया तो वो बिल्ली की तरह पंजे फैलाए उस पर झपटी, जबकि वो उछलता उसकी पहुंच से दूर हुआ। दिलकश ने साइड टेबल से फ्रूट बास्केट से नाइफ निकाली और इंतहाई गुस्से से उसकी तरफ लपकी। अभी रमज़ान का चांद नजर आने में वक्त बाकी है, लेकिन तुम जैसे शैतान को मैं पहले ही नीसा नाबूद कर दूंगी। और इस पर झपटी तो वो सोफे पर से कूद कर उससे दूर हुआ। दिलकश, तुम ना इस जहरीली दवाई की तरह हो जिस पर स्पेशल लिखा होता है कि बच्चों की पहुंच से दूर रखें। या अल्लाह, इतनी जालिम, इतनी खूंखार और गुनहगार भी हो। शोहर को शैतान कह रही हो। काश बीजान अपनी आंखों से ये वारदात होती देख लें। वो डरे सहमे होने की एक्टिंग करने के बावजूद मुसलसल दिलकश का खून जला रहा था। मुझे समझ नहीं आता दिलबरम बुखारी, तुम सच कब बोलते हो? आज बस तुम नहीं बचोगे मेरे हाथों से। ये पहला मौका था जब उसने दिल खोलकर भड़ास निकालने को इसके पीछे थी। सच ये है कि मैं तुम्हें देखकर अपना ज़हनी तवाज़ुन खो देता हूँ दिलकश। मेरे हाथ में कुछ नहीं रहता यार, समझो ना। इसलिए हंसता हूँ, इसलिए शोखी करता हूँ, लेकिन क्योंकि अगर संजीदा हो जाऊँ तो शायद तुम मेरी आंखों में वो सब पढ़ लो जो मैं छुपाना चाहता था। वो दूर जाने के बजाय एकदम से करीब आया तो फिजा का रंग बदल गया। दिलकश की सांसें बेतरतीब होने लगी। वो एकदम और करीब आया, मगर हाथ पीछे ही रुके। तुम मेरी बीवी हो, मगर मैं तुम्हें छूने से पहले तुम्हारे होने का यकीन चाहता हूँ। इस जुमले का दिलकश के दिल में हलचल मचा दी। उसने फौरन हाथ उठाकर फासला कायम किया। हद में रहो दिलबरम, वरना मैं तुम्हारा ये बेईमान दिल निकाल कर तुम्हारे हाथ में रख दूंगी। दिलकश ने उसे कदम बढ़ाते देख कर हाथ में पकड़ी नाइफ दिखाई तो वो उसे मुस्कुराती आंखों से देखता दूर हुआ। रात कंटिन्यू करेंगे मेरी जान। अभी तो मैं बाबा को लेने जा रहा हूँ। और हाँ, सुबह की सहरी की तैयारी का जो भी सामान हो इसकी लिस्ट बनाकर सेंड कर देना। बाय। वो उसके गाल को नरमी से खींचता उसे हैरान छोड़ता तेज कदमों से कमरे से निकल गया। दिलकश ने उसके वजूद की महक को अपने गिर्द महसूस करते आंखें बंद कर ली। एक अछूता सा एहसास रगोपे में सुकून बनकर उतरने लगा। दिल की धड़कनें अलग शोर मचा रही थी। उसके दिल ने शिद्दत से दिलबरम बुखारी की सलामती की दुआ की थी। शहर पर रात के साए फैल गए थे। सारे बुखारी हाउस के लाउंज में खाने की खुशबू फैली हुई थी। खानों के जायकेदार खुशबू से ही पता चल रहा था कि घर की रौनक किचन में घुसी अपने हाथों की जौहर दिखा रही थी। जो भी था, दिलकश के हाथ में जायका बहुत था। वो अंडे का ऑमलेट भी बनाती तो दिलबरम बहुत शौक से खाना खाता। बीजान ने उसे मुकर्रम बुखारी के पसंद के सभी खानों की लिस्ट हिफ्ज करवा दी थी और वो पहली मुलाकात में ही इनका दिल जीत लेना चाहती थी। मुकर्रम बुखारी के कदम घर में पड़ते ही खुशी की लहर दौड़ गई। वो बीजान को गले लगाए न जाने कितनी ही देर इनकी खुशबू और ममता को महसूस करते रहे, जबकि दिलबरम मुस्कुराती आंखों से उन्हें देख रहा था। इसी मंजर को देखने की चाह उसके दिल में न जाने कब से थी और दिलकश की नज़रें बस दिलबरम पर थी। वो पहली बार उसके चेहरे की ये रंग देख रही थी। मुकर्रम ने उसे बिल्कुल बेटियों की तरह अपने बाजुओं में समेट लिया।
آخر وہ ان کی دلبر کی دلہن تھی، اس گھر کی رونق، اس کی رنگین آنچل اس مدھر ہنسی سے تھی۔ وہ لمحہ دلکش کے لیے غیر متوقع تھا، اس نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ پہلی ملاقات میں اتنی اپنائیت ملے گی۔ مکرم کے ہاتھ اس کے سر پر ٹھہرے تو اس کی پلکیں خود بخود جھک گئی۔ وہ اس گھر میں دلہن بن کر آئی تھی، مگر اس لمحے اسے لگا جیسے اسے باپ کی کمی کا کوئی خالی گوشہ بھر لیا ہو۔ اس کی آنکھیں نم ہوئیں، مگر اس نے مسکرا کر خود کو سنبھالا۔ بی جان نے فخر سے کہا، میں نے کہا تھا نا مکرم، یہ ہماری بہو بہت خوبصورت اور سلیقے مند ہے، ہماری بہت عزت کرتی ہے۔ دلبرم بخاری ذرا فاصلے پر کھڑا سب دیکھ رہا تھا، اس کے چہرے پر آج سکون تھا۔ دسترخوان سجا تو مکرم نے پہلا نوالا لیتے ہی دلکش کو دیکھا۔ بی جان سے دلکش کی تعریفیں تو وہ سنتے ہی رہتے تھے، آج دیکھ بھی لیا تھا۔ وہ صرف اچھا کھانا نہیں بنانا چاہتی تھی، وہ سب کا دل جیتنا چاہتی تھی، اور وہ کامیاب بھی رہی۔ دلبرم نے خاموشی سے میز کے نیچے اس کی انگلیاں اپنی انگلیوں سے الجھائیں تو وہ چونک کر اس کی شکل دیکھنے لگی۔ دلکش کی سانس ذرا پھر ترتیب ہوئی، وہ اس کے ہاتھ پر ناخن گاڑ چکی تھی۔ دلبرم نے فوراً اس کا ہاتھ چھوڑا اور جلن برداشت کرتا اسے گھور کر رہ گیا۔ تبھی مسجد کے اسپیکر سے درود پاک کی صدائیں گونجی اور رمضان کا چاند نظر آنے کے اعلان ہونے لگے۔ سب کے چہرے خوشی سے چمک اٹھے تھے، اور بی جان نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو ان سب نے بھی ان کی تکلیف کی۔ رمضان کے بابرکت مہینے میں وہ بی جان کی قربت میں زیادہ وقت گزارنے لگی تھی، اور دلبرم کا زیادہ وقت مکرم کے ساتھ گزرتا۔ بزنس کی بڑھتی مصروفیات نے اسے سب بھلا دیا۔ وہ اور مکرم رات نماز تراویح کے بعد جب گھر آتے تو جہاں آرا اور نماز کے بعد سو جاتی تھی۔ 10 روزے کیسے گزرے پتہ ہی نہیں چلا۔ خلاف معمول آج جب وہ رات گئے کمرے میں آیا تو دلکش کو جاگتے پایا۔ اس کے ہونٹوں کو ایک مسکراہٹ نے چھوا، یعنی آج ان کی جنگ آج پھر لگنے کے امکان تھے۔ ڈارک چاکلیٹ کلر کے خوبصورت لباس میں دوپٹہ سلیقے سے اوڑھے سنجیدگی سے بیٹھی تھی۔ اسے دیکھ کر وہ پھر سے نظریں جھکا گئی۔ سہے نصیب، آج تو لگتا ہے بی جان نے کچھ نصیحت پردے سے باندھی ہے۔ جو شوہر کے آنے کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ وہ مسکراتا دھم سے اس کے قریب بیٹھا تو اپنی جگہ سے ہل کر رہ گئی۔ خود کو سنبھالتی وہ اسے گھورنے لگی تھی۔ اس کے چہرے کی سنجیدگی دیکھتا وہ بھی سیریس ہوا۔ اچھا بتاؤ، یہ منہ پر 12 کیوں بجے ہیں؟ یا اتنے دن سے مجھ سے لڑائی نہیں کی تبھی آج نائٹ شفٹ؟ دلبرم، وہ اسے ٹوکتی چلائی، جبکہ دلبرم نے لبوں پہ انگلی رکھی تھی۔ دلکش پھر سے اپنے خول میں سمٹنے لگی۔ ہم جو سمجھتے ہیں کہ گھر میں ہماری کمرہ بند جنگ کا کسی کو کچھ معلوم نہیں، تو اس غلط فہمی کو دل سے نکال دو۔ دلبرم بخاری، بی جان نے مجھے آج وارن کیا ہے کہ سدھر جاؤ تم دونوں، اور یہ کہ مکرم علی کو خبر نہیں ہونی چاہیے اس ڈرامے کی، ورنہ ان کا دل دکھی ہوگا۔ وہ منہ بناتی اسے ساری بات بتا دی، جبکہ دلبرم نے آنکھیں پھیلا کر اسے دیکھا۔ ہاں تو تم اونچا اتنا بولتی ہو، میرا تو کوئی قصور نہیں، میں تو ویسے بھی مظلوم شوہر ہوں۔ اس کے یوں بیچارہ بننے پر وہ جل کر رہ گئی۔ دلبرم، میں مذاق کے موڈ میں نہیں ہوں، تو بہتر ہے کہ تم حد میں رہو۔ دلبرم نے ایک دم سے اس کے نازک ہاتھ تھام لیے۔ اچھا چلو بتاؤ کیا بات ہے، اب کوئی مذاق نہیں، بتاؤ کیوں اپسیٹ ہو؟ دلکش نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا، اس کی آنکھوں میں اداسی تھی۔ وہ ہاتھ چھڑواتی پلٹی اور ڈریسنگ ٹیبل تک گئی، پھر وہاں بیٹھ کر اپنی چوڑیاں اتارتے وہیں سائڈ پر رکھی۔ دلبرم نے اسے زیرک نگاہوں سے دیکھا تو وہ اس کی طرف پشت کیے کھڑی تھی۔ اب وہ اپنے سارے بال کھول کر ان میں انگلیاں چلاتے سوچ رہی تھی کہ وہ دلبرم سے اپنی پریشانی کہے یا نہیں۔ اس کے اتنے لمبے گھنے خوبصورت بال دیکھتے دلبرم کے دل نے ایک بیٹ مس کی۔ وہ اسے نہیں دیکھنا چاہتا تھا، اس کے صحن میں جکڑنا نہیں چاہتا تھا۔ وہ بالوں کی ڈھیلی چھٹیاں کرتے ہوئے بیٹھ تک آئی۔ مجھے کچھ بات کرنی ہے۔ کچھ دیر بعد اسے مخاطب کیا۔ دلبرم کی سوالیہ نگاہیں اس کے چہرے کا ہی طواف کر رہی تھی۔ بہت دن ہو گئے، میں نانو سے نہیں ملی، مجھے کل ان سے ملوانے لے جاؤ گے؟ مجھے ان کی فکر ہو رہی ہے، لہجے میں درخواست تھی۔ وہ حیران ہوا، کافی دنوں سے وہ بہت عجیب رویہ اپنائے ہوئی تھی، اور اب دلبرم سے جھگڑنا بھی چھوڑ دیا تھا۔ وہ اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ ہاں ہاں ٹھیک ہے، صبح لے جاؤں گا۔ تم یہ بات مجھے اتنا الجھے بنا بھی کہہ سکتی تھی دلکش۔ تم میرے گھر والوں کا اتنا خیال رکھتی ہو، مجھے خود بھی سوچنا چاہیے تھا۔ آئی ایم سوری دلکش۔ وہ سخت شرمندہ ہوا۔ اس کا جواب دلکش حیران سے
زیادہ پرسکون کر گیا تھا۔ اس کے چہرے کی مسکراہٹ لوٹ آئی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، مجھے سحری کی تیاری بھی کرنی ہے تو کچھ دیر آرام سے سونا چاہتی ہوں، ویسے تھینکس۔ وہ کروٹ بدل کر بیڈ پر لیٹی تو دل برہم سے اسے گھورا۔ وہ اس سے رات کے پہر بیڈ پر سونے کے لیے بحث نہیں کرنا چاہتا تھا۔ دلکش پچھلے 15 دن سے صوفے پر سو رہی تھی۔ کمرے میں پہلے آنے کے باوجود وہ اس کے لیے جگہ چھوڑ دی۔ وہ اپنا لیپ ٹاپ اٹھاتا صوفے پر آ گیا۔ وہ اس کی طرف پشت کیے یقیناً گہری نیند سو چکی تھی۔ وہ نفی میں سر ہلاتا کام میں مصروف ہو گیا۔ اگلے دن صبح وہ اسے لیے نانو کے گھر آیا تھا۔ وہ کتنی دیر نانو کے پاس بیٹھی ان سے باتیں کرتی رہی، تب جا کر اسے کہیں سکون ملا تھا۔ واپسی پر بھری دوپہر ہو گئی تھی۔ ان کی گاڑی جیسے ہی مین روڈ پر آئی تو اچانک سے 4 موٹر سائیکل سواروں نے ان کا راستہ روکا۔ دلکش نے بے اختیار سہم کر دلبرم کو دیکھا۔ وہ بھی پریشان ہوتا دلکش کو غیر ارادی طور پر اسے بازو کے حصار میں لیتے قریب کیا۔ وہ چاروں جلدی سے بائک سے اترتے، گاڑی کے شیشے پر جھکے۔ باہر نکل ہیرو، ایک نے دلبرم پر گندانے گرج کر کہا۔ دلبرم انتہائی غصے سے گاڑی سے باہر نکلنے لگا تو دلکش نے سہم کر اس کا بازو جکڑا۔ تم گاڑی میں ہی بیٹھو اور گاڑی سے نکلنے کی غلطی نہیں کرنا، سمجھی؟ وہ اسے وارن کرتا گاڑی سے نکلا۔ ان چاروں نے اسے سر سے پیر تک دیکھا۔ اوے ہیرو، تیرے پاس جو کچھ بھی ہے اس لڑکی سمیت ہمارے حوالے کر اور نکل۔ دلبرم کا خون کھول اٹھا۔ اس نے ایک جھٹکے سے اس لڑکے کا گریبان جکڑا۔ بکواس بند کر اپنی، نہیں تو زبان گدے سے کھینچ لوں گا۔ اگر میری بیوی کے بارے میں دوبارہ بات کی تو۔ دلبرم کی آنکھوں میں ایسی سرخی اتری کہ چاروں لمحے بھر کو سہم گئے، مگر اگلے ہی پل ایک نے زور سے اس کا ہاتھ جھٹکا۔ ہیرو مت بن، سیدھا سیدھا جو کہا ہے وہ کر۔ دوسرے نے گن کا رخ سیدھا دلبرم کے سینے کی طرف کر دیا۔ گاڑی کے اندر بیٹھی دلکش کا دل جیسے حلق میں اٹکا۔ اس کے ہاتھ کپا رہے تھے، وہ شیشے کے پار سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ دلبرم نے دھیرے سے ہاتھ اوپر اٹھائے، مگر اس کی آنکھیں اب بھی انگاروں کی طرح دہک رہی تھیں۔ جو لینا ہے لے لو، مگر زبان سنبھال کر بات کرو۔ اس کی آواز خطرناک حد تک پرسکون تھی۔ ایک لمحے کو فضا میں بالکل سکون سا چھا گیا، پھر اچانک سب کچھ ایک ساتھ ہوا۔ دلکش نے دیکھا پیچھے سے کھڑا ایک لڑکا گاڑی کی طرف بڑھا اور دروازہ کھولنے کو ہاتھ بڑھایا۔ ہاتھ مت لگانا، دلبرم گرجا اور پلٹ کر اس پر جھپٹا۔ اسی جھڑپ میں گن چل گئی۔ ٹھا! ایک تیز آواز کانوں کو چیرتی ہوئی دلکش کی چیخ فضا میں گونجی۔ دلبرم! وقت جیسے رک گیا۔ دلبرم ایک قدم پیچھے لڑ کر آیا۔ اس کی سفید شرٹ کے بائیں کندھے کے پاس سرخی پھیلنے لگی۔ گولی اسے لگی تھی، اس سے دانت پیچھے درد کو جیسے نگل گیا ہو۔ اگلے ہی لمحے اس نے سامنے والے کو زور کا مکہ مارا۔ ایک زمین پر گرا، دوسرا پیچھے ہٹا۔ دور سے آتی گاڑیوں کے ہارن اور لوگوں کی آوازیں سن کر وہ چاروں گھبرا گئے۔ چل نکل یہاں سے، ان میں سے ایک نے چیخ کر کہا۔ وہ جلدی جلدی بائک پر سوار ہوئے اور پلک جھپکتے میں غائب ہو گئے۔ دلکش گاڑی سے باہر دوڑ کر آئی۔ وہ بری طرح کانپ رہی تھی۔ دلبرم! دلکش نے اس کے بازو کو تھاما تو اس کے ہاتھ خون سے رنگ گئے۔ دلبرم نے تکلیف کے باوجود مسکرانے کی کوشش کی۔ کچھ نہیں ہوا دلکش، بس گولی چھو کر نکلی ہے، مگر اس کی سانسیں بھاری ہو رہی تھی۔ دلکش کی آنکھوں سے آنسو بے اختیار نکلے۔ میں تمہیں ہاسپٹل لے جاتی ہوں۔ اس کی آواز ٹوٹ رہی تھی۔ دلبرم نے کمزور سا ہاتھ اٹھا کر اس کے آنسو صاف کیے۔ وہ تمہیں کچھ کرتے اور اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو میں زندہ نہیں رہتا، یہ کہہ کر اس کی آنکھیں لمحہ بھر کو بند ہوئی۔ دلکش نے روتے ہوئے اس کا چہرہ تھپتھپایا، لیکن وہ تکلیف کی شدت سے ہوش کھو بیٹھا تھا۔ دلکش کی چیخیں سن کر ارد گرد لوگ جمع ہونے لگے۔ 2 گھنٹے کی جان لیوا انتظار کے بعد ڈاکٹر باہر آئی سی یو سے باہر آئے اور اسے تسلی دی۔ فکر مت کریں، وہ خطرے سے باہر ہے، گولی کندھے کو چھو کر گزری ہے، لیکن ان کا خون بہت زیادہ بہہ گیا ہے۔ بس اب خون کا انتظام کریں، تب تک انہیں روم میں شفٹ کر دیتے ہیں۔ ڈاکٹر کی بات سننے کے بعد کہیں جا کر دلکش کو سکون ہوا۔ پہلی بار دلبرم کو تکلیف میں دیکھ کر اس کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے تھے۔ وہ خود حیران تھی کہ اس کا ڈر، اس کا خواب حقیقت میں کیسے بدل گیا۔ وہ اس کی اتنی پرواہ کیوں کر رہی تھی؟ کہیں اسے محبت تو نہیں ہونے لگی؟ مگر وہ محبت کرنے سے ڈرتی تھی۔ ان دونوں نے تو بس یہ نکاح مجبوری کے تحت کیا تھا۔ خوش قسمتی سے دلکش کا بلڈ گروپ میچ کر گیا۔ دلبرم کی حالت اب قدرے اسٹیبل تھی تو وہ بھی کچھ پرسکون ہو گئی۔ یہ اگلی شام کا منظر تھا۔ اسے رات کو ہی ہوش آ گیا تھا۔ اسے بالکل ٹھیک دیکھتے دلکش نے سکون کی سانس لی۔
وہ اس وقت تکیوں کے سہارے ٹیک لگائے بیٹھنے کے سے انداز میں لیٹا تھا. جہاں آرا اس کے پاس بیٹھی اسے سوپ پلا رہی تھی وہ خاموشی سے انہیں دیکھ رہی تھی. کتنا کمزور ہو گیا ہے ایک ہی دن میں, کیا حال ہو گیا میرے بچے کا. جہاں آرا بیگم کے لہجے میں دکھ تھا, دلبرم کے لبوں کو آسودہ سی مسکراہٹ نے چھوا. میں ٹھیک ہوں بی جان, پریشان مت ہو, اس نے مسکرا کر انہیں تسلی دی. اور فکر مت کریں, اس وقت وہ لوگ حوالات میں ہیں اور پولیس سے اچھی خاطر داری کروا کر آیا ہوں. تبھی مکرم بخاری کمرے میں داخل ہوئے. بی جان نے نم نگاہوں سے انہیں دیکھا. بابا میں ٹھیک ہوں بالکل, بس گھر جانا چاہتا ہوں, مکرم نے بلایا. بالکل میرا بیٹا بہت بہادر ہے, میں ڈاکٹر سے بات کرتا ہوں. وہ دلکش کے سر پر ہاتھ رکھتے روم سے نکل گئے. اسے گھر آئے تیسرا دن تھا اور دلکش نے اس کی پرواہ میں دن رات ایک کر دیے تھے. یہ رات کا کوئی پہر تھا جب اس کی آنکھ کھلی. اسے شدید پیاس محسوس ہوئی. اس نے سائڈ ٹیبل کی جانب پلٹ کر گلاس پکڑنا چاہا. بہت مشکل سے اٹھ کر بیٹھا. پھر بائیں ہاتھ سے گلاس تو پکڑ لیا مگر دائیں ہاتھ سے جگ اٹھانا اس کے لیے ناممکن تھا. وہ بھی یہی سوچ رہا تھا کیسے پانی ڈالے. تبھی ہلکی سی آہٹ کے ساتھ دلکش کی آنکھ کھل گئی. اس کی ہلکی سی جنبش پر وہ جاگ گئی تھی. وہ تیزی سے اس کے قریب آئی. تم نے مجھے جگایا کیوں نہیں؟ اس کی آواز میں خفگی اور فکر تھی. وہ ہلکا سا مسکرایا. تو ویسے ہی سارا دن کی تھکی ہو, سوچا سونے دو. دلکش نے گلاس میں پانی اونڈیلا اور اس کے لبوں تک لے آئی. اس کے ہاتھ کی کپکپاہٹ محسوس کرتا دلبرم مسکرایا. وہ اس کی اتنی سی قربت پر ہی کپکپا رہی تھی. اس نے آہستہ آہستہ پانی پیا. اس کی بے چینی کم ہوتی جا رہی تھی. اور چاہیے؟ اس نے نرمی سے پوچھا تو دلبرم نفی میں سر ہلایا. نظریں اس کے چہرے کی خوبصورتی میں بھٹک رہی تھی. رحم نائٹ بلب کی روشنی میں اس کا چہرہ اور بھی سحر انگیز لگ رہا تھا. دلکش, اس نے مدھم آواز میں پکارا. تم بہت اچھی ہو. وہ ہلکا سا مسکرائی. ہاں وہ تو میں ہوں, کم از کم مجھے چڑیل تو نہیں بولو گے. دلبرم نے مسکراہٹ ضبط کی. اب بس دن میں ایک بار. دلکش اسے گھورتی اٹھی. تم نہیں سدھر سکتے بھکاری. دلکش نے تکیہ درست کیا. اسے آہستہ سے سہارا دے کر دوبارہ لٹایا اور کمبل سینے تک کھینچ دیا. پھر وہ پلٹ کر جانے لگی تو دلبرم اس کی کلائی تھام لی. رکو. دلکش پلٹ کر دیکھا. اس کی آنکھوں میں رات کے اس پل انکہی سی چاہت تھی. بس یہیں بیٹھ جاؤ. دلکش خاموشی سے بستر کے کنارے بیٹھ گئی تو دلبرم نے اس کا ہاتھ تھام کر ماتھے پہ رکھا. وہ آنکھیں موند کر لیٹ گیا اور اس کے ہاتھ کی ہلکی سی ٹھنڈک اپنے ماتھے پر محسوس کرتے ہی گہری نیند میں ڈوب گیا. دلکش دیر تک اسے دیکھتی رہی, جیسے اس کی ہر سانس اپنے دل میں محفوظ کر رہی ہو. رمضان کا بابرکت مہینہ اپنے اختتام کو پہنچا تھا. آخری روزہ افطار کرنے کے بعد وہ بی جان کو ان کے کمرے تک چھوڑ آئی تھی. گھر میں عجب سی خاموشی اور عید کی آمد کی مدھم سے خوشبو پھیلی ہوئی تھی. مکرم بخاری اور دلبر ابھی مسجد سے واپس نہیں لوٹے تھے. دلکش کے دل میں نہ جانے کیسی بے قراری تھی. سو وہ دبے قدموں سے سیڑھیاں چڑھی ہوئی چھت پر آ گئی. اوپر آسمان پر شام کی نیلاہٹ آہستہ آہستہ گہری ہو رہی تھی. فضا میں ٹھنڈی ہوا کا لمس تھا اور محلے کی چھتوں پر نظریں آسمان کی سمت اٹھی ہوئی تھی. چند لمحوں بعد مسجد سے اعلان ہوا کہ چاند نظر آ گیا ہے. آواز جیسے ہی فضا میں گونجی اس کا دل دھڑک کر رہ گیا. اس نے بے اختیار نظریں اٹھا کر آسمان کو دیکھا. گہرے نیلگوں پردے پر ایک بھاری سا روشن چاند پوری آب و تاب کے ساتھ جگمگا رہا تھا. وہ منظر اتنا پر نور تھا کہ اس کے لبوں پر خود بخود ایک دلکش سی مسکراہٹ پھیل گئی. اس کی آنکھوں میں نمی سی اتر آئی اور دل جیسے شکر کے جذبات سے لبریز ہو گیا. اس نے دونوں ہاتھ دعا کے لیے اٹھا لیے. یہ رمضان اس کی زندگی کا کیسا عجیب موڑ لے آیا تھا. مکرم کو لگی گولی کا خوف, وہ کرب, وہ سہمے ہوئے دن اور راتیں سب یاد آ گئے. مگر انہی دنوں میں دل کے کسی گوشے میں ایک نئی روشنی بھی تو جاگی تھی. ایک ایسی محبت کی کرن جو خاموشی سے دلبرم کے نام ہو چکی تھی. وہی دلبرم جس سے کبھی الجھنا اس کی عادت تھی. آج اس کی سلامتی کی دعائیں اس کے ہونٹوں پر تھیں. تبھی اسے اپنے پیچھے کسی کے موجودگی کا احساس ہوا. وہ پلٹنے سے پہلے ہی اس کی مہک سے پہچان چکی تھی. وہی مانوس خوشبو, وہی کلون کی ہلکی سی مہک جو اس کے وجود کو بے چین کر دیتی تھی. دل کی دھڑکن ایک لمحے کو تھمی اور پھر تیز ہو گئی. اگلے ہی پل وہ اس کے قریب تھا. دلبرم نے نہایت نزاکت سے پیچھے سے
اسے اپنی باہوں کے حصار میں لے لیا، اس کا مضبوط وجود اس کے نازک وجود کے گرد انحصار قائم کیا۔ دلکش کے جسم میں سنسناہٹ کی ایک نرم سی لہر دوڑ گئی، اس نے پلکیں جھکا لی۔ اس کی سانسوں کی گرماہٹ اس کے دائیں گال کو چھو رہی تھی اور اس لمس پہ ایک عجیب سی طمانینت تھی، جیسے برسوں کی بے چینی کو قرار مل گیا ہو۔ بہت حسین لگ رہی ہو، اس کی مدھم گہری آواز اس کے کانوں میں گھلی، بالکل اس سنہرے منظر کی طرح اور اس چاند سے بھی زیادہ دلکش۔ وہ آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے مسکرایا، مگر اس کی باہوں کی گرفت ذرا سی مضبوط ہو گئی۔ دلکش کے لبوں پر مسکراہٹ چھا گئی، اس نے نظریں اٹھا کر چاند کو دیکھا۔ نرم چاندنی دونوں پر برس رہی تھی۔ نیچے کہیں سے بچوں کی ہنسی اور عید کی تیاریوں کی آوازیں آ رہی تھی۔ دلکش، میں تم سے بہت کچھ کہنا چاہتا ہوں، لیکن الفاظ جیسے کھو سے گئے ہیں۔ بس اتنا کہوں گا، تم سے جھگڑتے الجھتے میں تم سے کب اتنی شدید محبت کرنے لگا مجھے خود بھی معلوم نہیں ہوا۔ دلکش نے رخ موڑتے اس کے سینے پر سر رکھا اور سسک اٹھی۔ میں تمہیں کھونا نہیں چاہتی دل برم، دل کے ہر موڑ پر قدم قدم چلتے مجھے صرف تم چاہیے ہو۔ دل برم نے اس کا چہرہ اوپر اٹھاتے اس کے آنسو صاف کیے اور پھر اس نم پلکوں پر اپنے لب رکھے۔ میں تمہیں ہر پل ساتھ کھڑا ملوں گا، کبھی دکھ نہیں پہنچاؤں گا میری جان، کبھی نہیں۔ وہ اس کے لہجے سے اس کی شدتوں کا اندازہ لگا سکتی تھی، اس کے سینے پر سر رکھتے جیسے اس نے دنیا کی ساری خوشیاں کشید کر لی ہوں۔ رمضان کی برکتیں، دعا کی قبولیت اور محبت کی وہ نئی کرن سب ایک ہی لمحے میں سمٹ آئے تھے، اور دلکش نے محسوس کیا کہ اس کا دل واقعی نور اور دل برم بخاری کی شدتوں سے بھر چکا۔